بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اللہ کے فضل سے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ یو ٹرن کا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ بس ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی یو ٹرن لازمی آتا ہے۔ آپ کی زندگی میں یو ٹرن آئے تو اسے خوشی خوشی قبول کریں، یہ نہ کہیں کہ ہمارے یہاں جانے سے دل نہیں کر رہا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آپ نے ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور کہیں جو بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور یہ ہمارے لیے بہترین ہی ہوگا، کیونکہ کائنات کا کوئی پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ اسی طرح ہماری زندگی میں یو ٹرن آیا، ہم نے واپس جانا۔ آج سے 18 سال پہلے ہم لاہور شفٹ ہوئے تو ہمیں یہ تھا ہی نہیں کہ ہم واپس گجرانوالہ جائیں گے۔ بہت کوشش کی تھی کہ لاہور میں ہم جگہ گھر بنائیں گے، لیکن یقین مانے پیسے ہر چیز تھی لیکن ہم لے ہی نہیں سکے، کیونکہ اس کا حکم، اللہ کا حکم ہی نہیں تھا۔ کیونکہ جس جگہ ہم رہتے ہیں، ایک ٹائم گزارتے ہیں اس جگہ سے، اس ماحول سے، ارد گرد کے لوگوں سے ہمیں بہت پیار ہو جاتا ہے اور ہم لوگ وہ جگہ چھوڑتے ہوئے ہمیں تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن جب کہتے ہیں نا دانا پانی اٹھتا ہے تو آپ نے چلے ہی جانا ہوتا ہے۔ بس وہی چیز ہمارے ساتھ بھی ہوئی۔ میں اپنے ہسبینڈ کی جاب کے سلسلے میں لاہور شفٹ ہو گئی، پھر ادھر ہی ہم نے اتنا عرصہ گزارا۔ اور یہ جو گھر تھا نا ویلنشیا میں، یہ میری آپا کا گھر تھا اور یہ دو پوری فیملی یہ سعودیہ سیٹل ہو گئے۔ ابھی انہوں نے یہ گھر بنایا ہی تھا تو ساتھ ہی ابھی یہ شفٹ ہوئی تھی، کوئی سیٹنگ وغیرہ نہیں تھی کی۔ کچھ ماہ بعد ہی ان کا وہ سعودیہ جانے کا ان کا سارا پروگرام بن گیا، یہ پوری فیملی سعودیہ سیٹل ہو گئی۔ اور پھر ان کے گھر پیچھے کہتے ہیں کہ نوکروں کے سپورٹ کریں گے، کچھ چیز کسی کو رکھ دیں گے، لیکن نیا گھر بنا تو وہ کہتے ہیں آپ لوگ بھی تو ادھر شفٹ ہو جائیں۔ اب یقین مانے بلنشیا میں اس جگہ جے بلاک میں ارد گرد کوئی گھر نہیں، 2-3 گھر تھے، سناٹا، اداسی کہہ لیں، میں رونقوں کی عادی اور میں فیملی میں رہنے والا بندہ اور مجھے تنہا رہنا پڑا، اور میں کہہ لیں کہ مجبوری کے طور پہ کہہ لیں کہ میں اپنے بڑوں کے کہنے پہ چلیں جدھر شفٹ ہو گئی۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اس کنال کے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ دیکھیں ڈبل سٹوری کنال کا گھر، اور اکیلی میں اور میرا چھوٹا سا بیٹا۔ جب میں ادھر شفٹ ہوئی تو میری امی ابو کو بہت فکر ہوتی، میری بیٹی ادھر اکیلی ہے، کیونکہ میرے ہسبینڈ کا جو آفس تھا وہ شادمان میں تھا اور میں ویلنشیا تھی۔ کہتے کہ مجھے پہنچتے بنا تقریباً کافی دیر، آدھا گھنٹہ تو پونا گھنٹہ لگ ہی جانا، تو اس لیے پھر اس کے بعد میری امی نے میرے پاس آ جانا، کافی دیر رہنا، پھر چلے جانا۔ پھر اس کے بعد میری بھابھی نے کافی ڈیوٹی دی میری، اور اس کے بعد جو 3-4 ہمارے جو ہمسائے تھے، نیبر تھے، وہ بھی بہت ہی اچھے تھے۔ پھر میں اور میرے ہسبینڈ کی طرف گئے، پھر میرے ہسبینڈ نے ان سے کہا کہ میری وائف ادھر اکیلی ہوتی ہے تو ضرور دھیان رکھیے گا۔ پھر ان کے ہم نے فون نمبر لیے، الحمدللہ وہ بھی بہت ہی اچھے تھے اور بہت ہی خیال رکھنے والے تھے۔ پھر ایسے ہونا کہ جب میرا بیٹا اسکول گوئنگ ہوا تو میرے بیٹے کا پک اینڈ ڈراپ بھی اسکول کا ہی تھا، تو جب اس نے جانا ہے تو میں نے وہ گیٹ بند کرنا ہے، جب میرے بیٹے نے آنا تو تبھی وہ گیٹ کھلتا تھا۔ اس کے بعد پھر ایسے ہونا کہ پھر میں اور میرا بیٹا سارا دن وہاں پہ بیٹے کے دھیان لگے رہنا، کنال کا یہ گھر اور اوپر نیچے یہ ڈبل پورشن۔ تو اس کے بعد یہ کہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ لگے رہنا، اس کا کھانا دینا، اس کے ساتھ کھیلنا۔ پھر آہستہ آہستہ میرا دل لگنا شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں واک کرنے کے لیے باہر جایا کرتی تھی تو بالکل سناٹا، کوئی اتنی رونق ہی نہیں تھی۔ پھر آہستہ آہستہ گھر بننے شروع ہوئے، میں اتنی خوش ہونا کہ اچھا جی گھر بن رہی سائڈ پہ ہماری طرف۔ پھر میں نے ان کی طرف جانا اور انہیں کہنا کہ آپ ہمارے گھر آئیں۔ وہ کوئی بھی جس کا بھی گھر بنتا تھا وہ لوگ فیملی گھر دیکھنے آنا، وہ جگہ دیکھنے آتے تھے نا کہ ہمارا اپنا گھر بن رہا تو دیکھیں جا کے۔ تو پھر میں نے انہیں کہنا کہ آپ آئیں میرے میں انہیں جا کے ملنا، پر اسی طرح پھر ہمارے بھی اور اسی طرح ہمارے فیملی ریلیشن بنتے چلے گئے۔ آپ یقین کریں اتنا سناٹا اور اتنی خاموشی اس جگہ تھی کہ 3-4 گھر بنے ہوئے اور سناٹا، اور ساتھ پیچھے ناسٹ ہونا۔ اکثر ادھر نا چوری اور سواردات اکثر ہوتی رہتی تھی، اور اکثر سیکورٹی گارڈ ادھر چکر وغیرہ لگاتے تھے، تو جب کوئی بھی لیڈی باہر نکلتی تھی تو انہیں کہنا کہ اپنا موبائل اور اپنی جو جیولری آپ گھر پہ چھوڑ کے آئیں، آپ ویسے واک کرنے اور الرٹ ہو کے آپ واک کیا کریں۔ اور میرا 4 سال کا بیٹا ساتھ ہونا، اس سے اپنی سائیکل پہ ہونا، جب میں اس کے ساتھ باہر نکلتی نا واک کرنے تو میں نے ایک موٹا سا ڈنڈا ساتھ لے کے نکلتی تھی۔ اور بعض دفعہ ایسا ہونا کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں انہیں اپنے کام کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی جانا پڑنا، اور وہ رات کو بہت ہی لیٹ نائٹ وہ گھر واپس آتے تھے، اور یہاں سارے گھر کنال کے اور 2 کنال کے تو گھر ہیں، اور اس قدر یہاں پھر بعض دفعہ ایسا ہونا کہ لائٹ آف ہو جانی، اور اس کے بعد کہ UPS بھی جواب دے دینا، تو ہسبینڈ بھی گھر نہ ہونا، آندھی طوفان۔ لیکن پھر بھی میں نے کوئی ڈر خوف محسوس نہیں تھا کیا، دروازے لاک کر کے گیٹ کے سامنے والا جو کمرہ تھا اس کی ونڈو ذرا سا پردے پیچھے کر کے تو اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے تو اسے کہنا آپ بھی کلمہ پڑھو، اور 4 سال کا میرا بیٹا
اور میں اس کے ساتھ، لیکن میں نے ڈر نہیں محسوس کیا، میں نے آیت الکرسی پڑھ دی اور بڑے سکون سے پھر وقت گزارنا۔ تو اس دن میرے ہسبینڈ رات کو 2:30 بجے واپس آئے تھے، اور پھر اکثر ایسے ہوتا کہ اگر میرے میاں رات کو 9-10 بجے آنا لیٹ آتے تھے تو میں نے ونڈو جو گیٹ کے سامنے تھی ادھر میں اپنے بیٹے کو کھڑا کرنا اور کہنا کہ آپ نے کبھی بھی ڈور اوپن نہیں کرنا۔ پھر میں نے باہر سے دروازہ جو مین انٹرنس تھی اسے لاک کرنا، پھر اسٹک ہاتھ میں لے کے زور زور سے زمین پہ مارتے تو پھر میں نے گیٹ اوپن کرنا، کیونکہ سنیکس وغیرہ سے کافی چیزیں جو تھیں وہ اکثر نکل آیا کرتی تھی۔ بہرحال بہت ہی اچھا وقت ادھر گزرا ہے، اور آپ یقین مانیں نہ چاہتے ہوئے بھی سامان پیک کیا جا رہے، جانا تو ہے کہ جتنا مرضی آپ وقت گزار لیں۔ اس کو سامان کو پیک کرتے ہوئے تقریباً مجھے 3 ماہ لگے ہیں۔ جہاں انسان نے اپنی عمر کا ایک اتنا حصہ دیا ہو، لیکن تکلیف تو ہوتی ہے نا اس جگہ کو چھوڑتے ہوئے۔ چلیں باقی باتیں جو اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔